إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے وعدے کے مطابق آج ہم معاشرے میں چند ایک سود کی صورتیں اور یقیناً موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی بیان فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا، وہ وقت ایسا ہوگا کہ ہر بندہ، ہر انسان ضرور بضرور کسی نہ کسی ترتیب میں سود خور بنا ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بہت بھی بچانے کی کوشش کرے گا تو کم از کم اس کا گرد، اس کا غبار ضرور اس تک پہنچے گا. آج جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو یقیناً بہت کم لوگ، بلکہ نہ ہونے کے برابر شاید، جو ایسے لوگ ہوں جنہیں سود کے ساتھ کوئی واسطہ نہ ہو. اور گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے تفصیلاً اس کی مذمت بیان کی، تفصیلاً شریعت اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اس کی قباحتیں ہیں وہ ہم نے ذکر کر دی تھی کہ کس قدر عظیم گناہ ہے. دراصل بنیادی طور پر اگر سوچا جائے، سودی لین دین، اس میں بنیادی طور پر چیز خود غرضی ہے. سود پر پیسہ دینے والا شخص اپنی خود غرضی، جبکہ لینے والا شخص اپنے مفادات کو سوچتا ہے. جبکہ کاروبار میں بھی معاملہ یہی ہوتا ہے. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ
مجھے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچے، جبکہ اس میں نفع اور نقصان دونوں کا اندیشہ رہتا ہے، فائدہ بھی ممکن ہے، نقصان بھی ممکن ہے۔ جبکہ سودی لین دین میں سود لینے والے شخص کو سراسر نقصان، جبکہ دینے والے کو سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک واضح موقف ہے، ایک واضح تعریف ہے، کل قرض جر منفعتا فهو ربا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے سود کی ڈیفینیشن جو کی، تعریف کی ہے کہ ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ فائدے کو لے آئے، اسے سود کہا جاتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر یہ بات یاد رکھیے گا، صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مدینہ منورہ میں رہتے ہوتے تھے۔ ایک صحابی رسول وہ مدینہ سے باہر ایک ایسے علاقے میں رہتے تھے کہ جہاں پر سودی لین دین بڑا عام تھا، بہت عام تھا۔ تو عبداللہ بن سلام وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی کہ اے فلاں، تو ایسی زمین میں رہ رہا ہے کہ جہاں پر سود بہت زیادہ ہے، لہذا بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے، احتیاط سے کام لینا ہے۔ اور ان احتیاطوں میں سے ایک احتیاط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارا کسی شخص کے اوپر کوئی قرض وغیرہ ہے اور پھر وہ شخص تجھے کچھ نہ کچھ فائدہ دینا چاہتا ہے، کوئی چیز گفٹ کرتا ہے مثال کے طور پر، سواری دیتا ہے آپ کو مثال کے طور پر، یا کوئی آپ کے گھر کوئی ہدیہ بھیجتا ہے، کوئی کھانے کی چیز بھیجتا ہے، تو یہ مت قبول کرنا، فإنہ ربا، کیونکہ یہ سود ہے۔ ہاں، اگر تمہارا اور اس کا معاملہ پہلے سے یوں چلتا آ رہا ہے تو پھر اس صورت میں اجازت ہے، لیکن اگر پہلے سے ایسی کوئی کیفیت نہیں تمہاری اور ان کے درمیان، اور قرض کی وجہ سے واقفیت بنی اور اسی کے عوض یا اس کے ہوتے ہوئے تجھے فائدہ دے رہا ہے، لہذا یہ چیز قبول کرنا درست اور جائز نہیں، اسے سود کہتے ہیں۔ لہذا کل قرض جر منفعتا فهو ربا، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ فائدے کو کھینچ لائے، اسے سود کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں جو دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر ہم کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بالکل صادق آئی ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو سود سے بچ جائے، اگر کوئی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا بھی تو غبار ضرور پہنچ کے رہے گا۔ اس میں سے مثال کے طور پر ہم لوگ بجلی کا بل پے کرتے ہیں، اور اگر مقررہ تاریخ تک ہم پیمنٹ نہ کریں اس کے اوپر ہم جرمانہ دیتے ہیں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم جرمانہ دیتے ہیں یہ سود ہے، کیونکہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان سے یا کسی بھی گورنمنٹ سے جن کی یہ ترتیب چلی جا رہی ہے، ہم نے بجلی لی اور اس بجلی کے عوض ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، مقررہ تاریخ تک یہ پیسے ہیں، لیکن اگر مقررہ تاریخ گزر گئی اور ہم وہ پیسے نہ دے سکے تو پھر زیادہ دینے ہوں گے۔ وہی سود کی کیفیت ہے۔ ایک بندہ کسی بندے سے پیسے لیتا ہے اور پھر مقررہ تاریخ تک ادا نہیں کر پاتا، جو جاہلیت کے دور میں سود کی ایک قسم مروجہ تھی، موجود تھی اس وقت، تو باقاعدہ طور پر اس وقت کے گزرنے کے بعد وہ اس میں ایکسٹینشن کرواتے، توسیع کرواتے، لیکن سود کے ساتھ کہ چلو اس 10 کو نہیں اگلی 10 کو دے دینا، لیکن اب اتنے دینے ہوں گے۔ تو یہ جو ہم لیٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کل تقریباً ہر فرد، ہر گھر اس معاملے میں جکڑا ہوا ہے، کوئی نکلنے کا راستہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور صورت ہمارے معاشرے میں جو بہت
زیادہ عام ہے. موبائل فون کا استعمال ہر شخص کی ایک ضرورت بن چکی ہے. استعمال کرتے ہیں ضروری کاموں کے لیے. بیلنس ختم ہوا, ضروری کام ہے, ابھی فی الفور ہم بیلنس ڈلوا نہیں سکتے, لو جی ایڈوانس منگوا لیتے ہیں. اور پھر جب ہم اپنا بیلنس ریچارج کرواتے ہیں تو اس میں سے 2, 3, 4, 5 جو بھی ان کی ترتیب ہے وہ پیسے ہم سے کٹوتی ہوتی ہے. ہم نے ان سے قرض لیا اور پھر جب ہم نے ان کو قرض ادا کرنے کی کوشش کی, ان کو دی, ان کا قرض دیا تو انہوں نے 2-4 روپے ہم سے مزید اضافے کے ساتھ کاٹ دیے. وہی سود کی قسم جو جاہلیت کے دور میں تھی. کسی کو قرض دو اور پھر جب وہ مقررہ تاریخ تک ادا نہ کر سکے اس سے زیادہ دے. یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ میں آپ کو یہ پیسے دیتا ہوں لیکن آپ نے مجھے ان کے عوض اتنے دینے ہوں گے, 1 لاکھ کی جگہ 1,05,000, 1,01,000 مثال کے طور پر. جو بھی آپس میں کوئی بات طے ہو جائے, وہی سود کی قسم آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے. اس کے ساتھ ایک اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل صادق ہو رہی ہے, سچی ثابت ہو چکی ہے, بیمے اور انشورنس کی جو کیفیت ہے. بڑے سارے گورنمنٹس ایسے ہیں کہ جہاں پر کوئی موبائل فون تک, کوئی موٹر سائیکل, کوئی سائیکل, کوئی گاڑی, کوئی گھر, کوئی پلاٹ, کچھ بھی خریدنا ہو تو اس کو انشورڈ کرانا ہوتا ہے. اور اس کی کیفیت ہم سب کو معلوم ہے, ہم جانتے ہیں. اس کے عوض ہم ان کو پیسے دیتے جاتے ہیں, کوئی واقعہ پیش آتا بھی نہیں کئی دفعہ, اور وہ پیسے مفت میں ہمارے جمع ہوتے جاتے ہیں. اور کئی لوگ پھر لالچ میں آ کر, گاڑی ان کی پرانی ہو چکی ہوتی ہے, پیسے ان کے پاس ہوتے نہیں, زبردستی ایکسیڈنٹ کروا کر گورنمنٹ سے پیسے وصول کرتے ہیں. اور یہ ہوا باقاعدہ طور پر. یعنی یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. اب ہمارے معاشرے میں موجود ہے. عرب ممالک میں دیکھ لیں, اس کے بغیر سرے سے زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں. لہذا جب یہ کیفیت بنے گی تو اس وقت حتی الامکان بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو بچا سکے. لیکن اگر کوئی رستہ نہیں, کوئی متبادل نہیں, کوئی انٹرنیٹ نہیں, تو اس صورت میں اللہ رب العالمین سے معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صورت جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ موجود ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کنڈکٹر کو کبھی کھلے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے اور دکانداروں نے باقاعدہ طور پر اپنے پاس کھلے پیسے رکھے ہوتے ہیں. ان کو 1000 کا نوٹ تھماتے ہیں ہاتھ میں اور لیتے ان سے 1100. 1100 کنڈکٹر دیتا ہے اور ان کو چین اور کھلے پیسے 1000 دیتے ہیں. پیسے کی عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور کے مطابق جو ایک سود کی قسم موجود تھی کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر, یہ 6 اجناس اللہ کے نبی نے گنوائی ہیں کہ جب یہ 6 چیزیں آپس میں تم لوگوں نے ان کا تبادلہ کرنا ہے تو اس میں 2 شرطیں لازمی ہیں. ایک تو دونوں چیزیں ہاتھوں ہاتھ ہونی چاہیے, نقد و نقد ہو, اور دوسری شرط دونوں برابر اور سیم ہو, کوئی کمی اور بیشی اس میں اجازت نہیں. اب اس میں سے آج ہمارے اس دور میں جو کرنسی اور جو نوٹ چل رہے ہیں یہی سونے اور چاندی کا متبادل ہے. اب اس وقت سونا اور چاندی تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب سونا سونے کے بدلے تم لوگوں نے تبدیل کرنا ہے تو شرط یہ ہے کہ برابر برابر بھی ہو اور نقد و نقد بھی ہو. اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی اور ایک بھی شرط غائب ہوئی تو یہ سودا سودی سودا بنے گا, درست اور جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اس وقت اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ نوٹوں کا تبادلہ کرتا ہے, پاکستانی کرنسی ہے, کنڈکٹر 1100 دیتا ہے اور لیتا اس سے 1000, تو یہ بالکل سود کی وہی قسم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی. اور ہم سب جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, پتہ ہے ہمیں, لیکن کرتے ہیں, مجبوری ہماری. پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک جانے کا موقع ملا, ایک بھائی کے پاس کچھ نوٹ تھے پرانے, پھٹے ہوئے تھے کافی, وہ تبدیل کروانے تھے
وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے جن کا کاروبار ہی یہی ہے. اب ظاہری بات ہے جب بینک کے کام اس لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور پھر وہ جو ترتیب 1 دن 2 دن کل آ جانا پرسوں آ جانا جو ان کی ترتیب ہوتی ہے. اب ان لوگوں نے اپنے پاس شاپر میں ڈھیر سارے نوٹ صحیح رکھے ہوتے ہیں. یوں جب لوگ آتے ہیں تو ان کو ہاتھ سے پکڑ کے سائڈ پہ لے جاتے ہیں, ادھر ہی کھڑے کھڑے 30,000 روپیہ اس کے ساتھ سودا شروع کرتے ہیں کہ آپ کے پھٹے پرانے 30,000 ہمیں دے دیں, ہم آپ کو اس کے عوض 25 دے دیتے ہیں, 26 دے دیتے ہیں, 24 دے دیتے ہیں, جتنے میں بات بن جائے. اور اس کو ساتھ ساتھ ڈراتے ہیں بھئی یہ لائن میں لگنا ہوگا, یہ ترتیب کرنی ہوگی, نیچے سے صاف کاغذ لگانا ہوگا, اس کو فلاں کام کرنا ہوگا, فلاں سے ملنا ہوگا, وہاں سے پرمیشن لینی ہوگی. ہم ان تمام کاموں کو تجھ سے تیرے لیے چھٹکارا دلواتے ہیں, لیکن یہ 30,000 جو روپیہ ہے یہ ہمیں 25 میں دے دینا. واضح سود ہے. یعنی سونا سونے کے بدلے, چاندی چاندی کے بدلے جب آپس میں اس کو تبدیل کرنا ہے, آپس میں اس کا سودا کرنا ہے تو یہ درست اور جائز نہیں, لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. نقد و نقد ہونا چاہیے اور برابر ہونا چاہیے. اب ایک طرف 30,000 روپیہ, دوسری طرف وہ 26 دے رہا, اگرچہ وہ پھٹے ہوئے ہیں لیکن قیمت ان کی وہی 30,000 کی مالیت کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کی قیمت کم ہو گئی. اسٹیٹ بینک والوں نے وہ تبدیل کرا دینے اور ان کو 30 کے 30 ہی ملیں گے, لیکن اس بندے کے ساتھ یوں ایک ترتیب بناتے ہیں اور ان کا کاروبار ایسے ہی چلتا جا رہا ہے. یہاں پر ایک اور جو ہمارے معاشرے میں سود کی ایک قسم موجود ہے, بالخصوص جو سنارے حضرات ہیں, سونے کا کام کرنے والے, چاندی کا کام کرنے والے, تو وہ لوگ وہ بیچارے اس چیز میں بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں. کوئی بندہ آتا ہے, کوئی چیز بنواتے ہیں, کچھ پیسے اس سے ایڈوانس میں لیتے ہیں اور پھر بعد میں جب وہ چیز اس کو دیتے ہیں تو وہ پیسے اس وقت لے لیتے ہیں. شروع میں نے جو حدیث اللہ کے نبی کی پڑھی ہے کہ جب سونا سونے کے بدلے ہوگا یا چاندی چاندی کے عوض, تو اس صورت میں 2 شرطیں ہیں, نقد و نقد بھی ہونا چاہیے اور برابر برابر بھی ہونا چاہیے. اب یہاں پر کچھ پیسے ایڈوانس دیے اور کچھ ادھارے رہ گئے, اور وہ اس وقت ملیں گے کہ جب باقی جو چیز جو جنس ہم گاہک کو کسٹمر کو دیں گے تو اس وقت وہ باقی پیسے مل جائیں گے. لیکن یہ جو 20,000 30,000 1 لاکھ 2 لاکھ ہم ایڈوانس میں لیتے ہیں چیز دیے بغیر, یہ سود کی قسم ہے. کیونکہ 2 شرطیں ہیں, ان شرطوں میں سے ایک شرط ختم ہو گئی, نقد و نقد نہیں رہا. چاہے چاندی کا معاملہ ہے چاہے سونے کا معاملہ ہے. یوں کئی ایک لوگ دکاندار ایسے بھی ہیں کہ جن کے کھاتے چلتے ہیں, چیز بنوا لیتے ہیں, تھوڑے تھوڑے کر کے قسط وائز وہ دیتے ہیں, ہر مہینے اتنے دیتے جائیں گے. ناجائز ہے, سودی لین دین ہے, سودی کاروبار ہے. تو لہذا ان چیزوں سے بچنا انتہائی لازمی اور ضروری ہے. ایک اور قسم ہمارے معاشرے میں جو اسی کے ساتھ ملتی جلتی قسم ہے, کئی دفعہ 1-2 لوگوں کا آپس میں لین دین ہوتا ہے, ایک بندہ اس کو چیک دیتا ہے. اب اس چیک کو ری کیش کرانے پر وقت لگے گا, ظاہری بات ہے اس نے بینک میں جانا ہوگا, لائن میں لگنا ہوگا, ممکن ہے چھٹی آ جائے, اتوار آ جائے, ممکن ہے کہ رات کا ٹائم ہے, نہیں لے سکتا, نہیں ری کیش کروا سکتا, تو اس کو کہتا ہے کہ یار اس طرح کر لیں, یہی کیش جس میں 30,000 50,000 1 لاکھ جو بھی رقم لکھی ہوئی ہے, اس میں سے کچھ 1,000 2,000 3,000 آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کم کروا کے اس کو نقد پیسے دے, کہتے ہیں یہ چیک مجھے دے دیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جہاں اس وقت ہمارے اس موجودہ دور میں سونے اور چاندی کا الٹرنیٹ کرنسی کاغذ کی صورت میں بنائی جا چکی ہے, پاکستان کا روپیہ ہے, سعودی کا ریال ہے, امارات میں درہم چلتا ہے یا دیگر جہاں بھی جو بھی چلتا ہے, تو اس وقت یہ جو اس بندے کے پاس کیش ہے, جو اس نے چیک ہے, جو اس نے ری کیش کروانا ہے, تو اس چیک کی قیمت بھی وہی ہے, اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی وہی ہے جو کرنسی کاغذ کی چل رہی ہے. اب ظاہری بات ہے آپ کسی بندے کو وہی چیک دے دیں جس میں 30,000 ہے, دکاندار سے 30,000 کا سودا جنس لے لے اٹھا سکتے. تو اس چیک کی بھی اس کا مقام اور مرتبہ, اس کی حیثیت وہی, نقد جو ہم کرنسی چلاتے ہیں وہ بھی سیم وہی ہے. لہذا جو چیک ہم
30,000 50,000 یا 1,00,000 کا چیک ہے، وہ چیک ہم اس بندے کو دیتے ہیں اور اس میں سے پیسے کم کر کے ہم اس سے لیتے ہیں، 1,00,000 روپیہ ہے اور 98,000 لے لیتے ہیں کہ یار مجھے نقدوں کی ضرورت ہے، کل پرسوں کبھی چیک ریکیش ہوگا، چلو تو کرا لینا، مجھے اب نقد کی ضرورت ہے، مجھے دے دینا۔ تو لہذا یہ صورت وہی سیم صورت ہے جو سونے کے بدلے اور چاندی کے بدلے برابر ہونا چاہیے۔ صراف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، معاشرے میں بہت زیادہ کام چل رہا ہے، چوکیدار چلے جائیں تو وہاں پر جو کاروبار چل رہا ہے تقریباً سارے کا سارا ہر فرد اس لعنت میں پھنسا ہوا جکڑا ہوا ہے۔ ریال لے لو، قیمت کی خرید اتنی اور قیمت فروخت اتنی، اب یہ ایک ہی ریال ہے لیکن قیمت کی خرید کم اور قیمت فروخت زیادہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں فلسفہ کیا ہے؟ جو قیمت چل رہی ہے، مثال کے طور پر اس وقت ریال 42 روپے میں ہے یا 40 میں یا 45 میں، آپ کے پاس 1 ریال ہے، اگر 1 ریال آپ نے روپیہ پاکستانی بنانا ہے تو جو قیمت ہے وہی قیمت بنانی چاہیے، اسی کے متبادل 45 میں ہے تو آپ کو 45 ملنے چاہیے، اگر 40 میں ہے تو آپ کو 40 ملنے چاہیے، لیکن قیمت فروخت اتنی ہے اور قیمت خرید اتنی ہے، آپ لے جائیں گے تو آپ سے اتنے میں لیں گے، اگر آپ نے لینا ہے تو آپ کو اتنے میں دیں گے۔ یہ جو قیمت کی کمی اور بیشی ہے یہی سود ہے، اسی کو سود کہا جاتا ہے، جو کہ یہ صورتیں یہ شکلیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو لہذا ان تمام چیزوں سے بچنا انتہائی لازمی اور ضروری۔ یہ چند ایک چیزیں جو اس وقت مستحضر ہیں میرے ذہن میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور صورت، کیونکہ دکاندار بھائی بھی کافی سارے موجود ہیں، تاجر برادری بھی ہے، ہم کوئی دکان لیتے ہیں کرائے پر اور کرایہ ہے اس کا مثال کے طور پر 50,000، 50,000 ہم نے اس دکان کا ماہانہ کرایہ دینا ہے، لیکن ساتھ میں وہ ایڈوانس کہہ کر یا سیکیورٹی کا نام دے کر، کوئی بھی نام دے لے، وہ نام لے کر تو ہم سے ایڈوانس پیسے وصول کر لیتے، 1,00,000 2,00,000 50,00,000، پگڑی کہتے ہیں، پٹکے کہتے ہیں پشتو میں، اور پھر اس پیسوں کو جس کو ہم نے سیکیورٹی کا نام دیا ہے، جس کو ہم نے ایڈوانس کا نام دیا ہے، جو بھی کہ بھی میرا گھر ہے مثال کے طور پر، آپ نے اس میں رہنا ہے، تو جب نکلنے لگو تو آپ مجھے میرا گھر ایسے ہی دیں گے جیسے میں نے تجھے دیا، اگر اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی بجلی گیس بل وغیرہ شارٹ ہوئے تو میں ان پیسوں سے بھر کے باقی پیسے تجھے دے دوں گا۔ لیکن جب تک وہ اس دکان میں رہتا ہے، جب تک وہ اس گھر میں رہ رہا ہوتا، تو اس وقت تک وہ گھر کا مالک یا دکان کا مالک، مارکیٹ کا مالک ان پیسوں کو، جن پیسوں کو سیکیورٹی کا نام دیا ہے، ایز اے سیکیورٹی اپنے پاس اس نے رکھے، اس کو کاروبار میں لگاتا ہے اور اس سے باقاعدہ طور پر منافع لیتا ہے۔ یہ جو منافع لینا ہے سراسر سود ہے، بالکل بھی گنجائش، ہاں سیکیورٹی کے نام پر آپ نے پیسے رکھنے ہیں تو لے کر رکھ دیں، ان پیسوں کو آگے کاروبار میں لگا کر اپنا کاروبار مزید اس سے بڑھانا اور اس سے نفع حاصل کرنا، یہ سراسر درست اور جائز نہیں۔ آپ نے اس کو دکان دی ہے، گھر دیا ہے، آپ کو ماہانہ اس کے عوض 50,000 1,00,000 وہ کرایہ دیتا ہے، لیکن یہ جو آپ نے سیکیورٹی کے نام پر پیسے لے کر رکھے ہوئے ہیں، اس پر جو آپ منافع لے رہے ہیں، کاروبار کر کے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یہ کس کی چیز کے عوض میں؟ پیسہ اس کا ہے، کاروبار آپ کر رہے ہیں، فائدہ سارا آپ کھا رہے ہیں۔ لہذا یہ صورت اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ موجود ہے، جو کہ سراسر سود کی ایک قسم ہے، بالکل ناجائز اور ناروا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ کاروبار کھجور کا کھجور کے ساتھ، اور اس طریقے سے یہ 6 اجناس جو اللہ کے نبی نے گنوائی ہیں، ان کا کاروبار آپس میں بڑا چلتا ہوتا تھا۔ کھجور مدینے میں بہت زیادہ تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جب فتح ہوا، ایک بندے کو وہاں کا عامل مقرر کیا کہ آپ نے وہاں جا کر کام کرنا ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، اور خیبر کے جو یہودی ہیں تو ان کی نگرانی کرنی ہے، جو وہاں کے باغ ہیں ان باغوں کا خیال رکھنا ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ واپس آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کے پاس بڑی عمدہ کھجوریں تھی، اللہ کے نبی کے پاس لے کے آیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا کہ آیا خیبر میں جتنی بھی کھجور پائی جا رہی ہے، ساری کھجور اسی طرح عمدہ ہے، نفیس ہے، بہترین ہے، یا اس میں کوئی ردی کھجور بھی ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، ردی کھجور بھی ہوتی ہے، عمدہ بھی ہیں، مختلف قسمیں ہیں. تو ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو ردی کھجور ہے ہمارے پاس، یہ ردی کھجور 2 کلو دے کر عمدہ کھجور 1 کلو لے لیتے ہیں. 2 کلو کھجور ردی دے کر 1 کلو عمدہ لے لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوہ عین الربا، یہ تو خالص سود ہے. ہاں اگر تو نے عمدہ کھجور خریدنی ہے تو اپنی جو ردی کھجور ہے وہ ردی کھجور کسی بندے کو بیچ دینا درہم یا دینار کے عوض، اور پھر اس درہم و دینار سے کھجور اچھی والی خرید لینا، یہ شکل اختیار کر لینا. لیکن اگر آپ نے کھجور کا کھجور کے بدلے خرید و فروخت کرنا، کاروبار کرنا، تو پھر برابر برابر بھی ہونا چاہیے اور نقد و نقد بھی ہونا چاہیے. اسی طریقے سے گندم کا گندم کے ساتھ، سونے کا سونے کے ساتھ، چاندی کا چاندی کے ساتھ، جو کا جو کے ساتھ، اور نمک کا نمک کے ساتھ، یہ 6 اجناس ہیں. لہذا جو بھی آپس میں یہ 6 چیزیں تبدیل کرنی ہیں تو ان 6 چیزوں کا آپس میں برابر برابر ہونا اور نقد و نقد ہونا لازمی اور ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہے، جو بینکنگ سسٹم ہے. ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، کچھ لوگ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس جھانسے میں آ جاتے ہیں کہ بھئی میرا اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے بلکہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے. ہم مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ کا اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیے گا، اس وقت جتنا بھی یہ بینکنگ سسٹم ہے ضرور بے ضرور کہیں نہ کہیں سودی لین دین میں یہ لوگ ملوث ہوتے ہیں. اور ہوتا پتہ کیا، جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کو جلدی سمجھ آ جائے گی. ایک بندہ جا کر 1 کروڑ روپیہ اس کے پاس ہے، حبیب بینک میں اس نے رکھوا دیا. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی بینک ہیں یہ سارے آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں، آپس میں ان کا ایک رابطہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ طور پر ایک تعلق رکھتے ہیں. اس بندے نے 1 کروڑ روپیہ وہاں پر رکھوا دیا، حبیب بینک کے پاس رکھوا کر نیشنل بینک والوں کو پتا چلا. انہوں نے حبیب بینک کے مینیجر سے رابطہ کر کے اس کو کہا کہ بھئی یہ جو 1 کروڑ روپیہ ہے آپ مجھے دے دینا 1 کروڑ 5 لاکھ کے عوض. 1 مہینے کے اس سے وقت سے پیسے پڑے ہوئے حبیب بینک میں، اور ڈیجیٹل صرف نمبرنگ تبدیل ہوتی ہے. نیشنل بینک میں بات چلے گی، وہاں ان کو پتا چلے کہ بھئی نیشنل بینک والوں کے پاس پیسے آ چکے ہیں 1 کروڑ اور 5 لاکھ روپے. الائٹ بینک والوں کو پتا چلا، انہوں نے جا کر ان سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ 1 کروڑ 10 لاکھ میں یہی پیسے ہمیں دے دینا 1 مہینے کے وقت سے. صرف نمبرنگ تبدیل ہوتی ہے، وہ پیسے اب ملکیت پڑے حبیب بینک میں ہیں، لیکن وہاں سے نیشنل بینک میں چلے گئے ہیں، وہاں سے الائٹ بینک میں بھی چلے گئے ہیں. اب آگے کسی اور کو پتا چلا کہ یوں یہ قیمت جب آخر میں دوبارہ حبیب بینک کے پاس پہنچتی ہے تو 1 کروڑ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ روپے کی مالیت ہوتی ہے. پیسے پڑے حبیب بینک میں، صرف نمبرنگ تبدیل ہوتی ہے. اور پھر آپس میں یہ کاروبار انہوں نے ایسے ہی بنایا ہوا اور کچھ بھی نہ ہو. ان بینکنگ سسٹم کا باقاعدہ طور پر 1-2 الفاظ یاد رکھیے گا، ایک ہے کائبور اور ایک ہے لائبور. کائبور سسٹم کراچی میں، لائبور لندن میں ہے، اور جو باقاعدہ طور پر اس پورے سسٹم کے ساتھ آپس میں ان کی ایک چین ہے، ایک زنجیر کی شکل میں آپس میں جکڑے ہوئے. جہاں کہیں یہ لوگ پھنستے ہیں 1000 مرتبہ انہوں نے اسلامی بینک کا نام رکھا ہوا ہے، لیبل بالکل تقوی کا رکھا ہوا ہے. تقوی کا نام بھی ہے، تقوی بینکنگ، تقوی کا رکھا ہوا. قرآن رکھ لے، قرآن اسلام رکھ لیں، لیکن جب پھنستے ہیں تو پھر رابطہ کائبور سے کرتے، وہاں سے مسئلہ حل نہ ہو تو پھر لائبور سے کرتے ہیں، اور ان سے پھر پیسے ایڈوانس لیتے ہیں یا سود پر لیتے ہیں اور اس بندے کو باقاعدہ طور پر ان کی قیمت واپس کرتے ہیں. اور اس کی بہت بڑی ایک دلیل، جن لوگوں کی مالیت ہوتی ہے بڑی تعداد میں، وہ جب فارم فل کرتے ہیں تو ان کو لکھا ہوتا کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ اتنی رقم نکلوانی ہوگی، اتنی نکلوا سکیں گے، اس سے زیادہ اگر نکلوانی ہوئی تو آپ نے 2 دن 3 دن 4 دن ایڈوانس میں ہمیں بتانا ہوگا. لیکن اگر کسی بندے کو اشد ضرورت پڑ جائے تو پھر وہ پیسے دے دیتے ہیں، لیکن کٹوتی کر کر. پیسے اسی کے ہیں لیکن کٹوتی کس بات کی؟
تو گزارش میری یہ ہے کہ بے شک کرنٹ اکاؤنٹ ہے یا بے شک سیونگ اکاؤنٹ ہے، کسی بھی اکاؤنٹ میں ہو، کچھ بھی نہ ہو، سیونگ اکاؤنٹ کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، بات چل رہی ہے کرنٹ اکاؤنٹ کی، کچھ بھی نہ ہو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کے زمرے میں ضرور آتے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا، اور جو گناہ اور نافرمانی کے کام ہیں ان کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھی کوآپریشن نہیں کرنی، بالکل بھی تعاون نہیں کرنا۔ اب ہم اپنے پیسے جا کر کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں، یہی پیسے ہمارے سودی لین دین میں ایک معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں، ہم ان کے دایاں بازو بنتے ہیں، بایاں بازو بنتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا کریں گے، کہاں رکھیں؟ کوئی متبادل ترتیب بھی نہیں، بہت زیادہ ترتیبیں ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا سوچیں، بھئی مجھے پیسے جمع کرنے کی ضرورت ہی کیا؟ میرے پاس ایک دکان ہے، مثال کے طور پر اس دکان میں خود کام کرتا ہوں، میرے پاس کچھ پیسے آئے، میں ایک اور دکان کھولوں، اپنے ساتھ 2-4 شاگرد رکھوں، ان غریبوں کا بھی ترتیب چلے، ان کا بھی گزر بسر ہو، ان کو بھی 2-4 ٹائم کا کھانا ملے اور میرا بھی کاروبار بڑھتا رہے، مزید منافع آیا 3 دکانیں ہو جائے گی، پوری مارکیٹ میں لے لوں مثال کے طور پر، بنجر زمینیں ہیں، ان بنجر زمینوں کو میں آباد کر سکتا ہوں، زر خرید کر ان پہ ٹیوب ویل لگا کر، کتنی ایکڑوں زمینیں پاکستان میں ایسی پڑی ہوئی ہیں، لہذا پیسہ جمع کر کے ہمیں ضرورت کیا ہے؟ آج اگر میری آنکھ بند ہو گئی، وہ سارے پیسے یوں ہی ضائع، میرے تو کسی کام نہیں آئے۔ لہذا سسٹم اور اس کے متبادل، اس کے الٹرنیٹ بہت کچھ ہے، بہت میدان وسیع ہے، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو تکلیف دینا ہوگا، تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہوگا، تھوڑا سا ہم یہ اپنی سوچ بنا لیں کہ میرا یہ پیسہ کسی دوسرے کے کام بھی آ جائے۔ یہاں پر ایک اور قسم جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، وہ ہے قسطوں کا جو لین دین ہے۔ اگرچہ بہت سارے علماء کرام ایسے موجود ہیں جو باقاعدہ طور پر ان قسطوں کے لین دین کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دراصل ایک حدیث ہے، سنن ابو داؤد میں موجود ہے کہ من باع بیعتین فی بیعۃ فلہ اوکسہما او الربا، جس کسی شخص نے ایک چیز میں 2 سودے کر لیے تو اس بندے کے لیے، اس سودا کرنے والے شخص کے لیے اوکسہما، ان دونوں سودوں میں سے جو کم ہے وہ تو جائز ہے، اگر ربا، لیکن اگر وہ زیادہ قیمت رکھے گا تو وہ اس کے لیے سود بنے گا۔ اب اس میں کچھ علماء مختلف الخیال بن چکے ہیں، کسی کی رائے، کسی کا خیال ایک طرف ہے، کسی کا خیال دوسری طرف۔ میں کچھ بھی نہیں کہتا اس حوالے سے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، دینے والے، جواز کے فتویٰ دینے والے وہ بھی موجود ہیں، اور حرمت کا فتویٰ دینے والے وہ بھی موجود ہیں۔ حدیث اللہ کے نبی کی ایک ہی ہے، اجتہادی مسئلہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح اور حرام بھی بالکل واضح، وبینہما مشتبہات، لیکن ان دونوں چیزوں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شک اور شبہ والی ہیں۔ لہذا جس کسی شخص نے کسی شک اور شبہ والی چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اس بندے نے اپنے دین اور اپنی عزت دونوں چیزوں کو محفوظ کر لیا، لیکن جس کسی شخص نے مشکوک چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کی تو ایک دن آئے گا کہ یہ بندہ حرام سے بھی اپنے آپ کو بچا نہ سکے گا۔ لہذا میری گزارش ہے، میری ایک نصیحت ہے، اور کچھ بھی نہ ہو، کم از کم عوام الناس کے لیے یہ مسئلہ مشکوک ضرور ہے، شک ضرور ہے۔ ہاں، ایک بندہ ایسا ہے کہ جسے 100%، 100% اسے اطمینان ہے کہ بھئی یہ جو عالم دین ہے انہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے اور مجھے ان کے دلائل سمجھ بھی آ گئے ہیں، میں مطمئن بھی ہوں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر میں دونوں کے درمیان ہوں تو پھر اس صورت میں مجھے اس معاملے سے بھی بچنا چاہیے کہ ایک فرض ہے، مثال کے طور پر نقد میں اتنے اور ادھار اتنے، 1 سال اگر ٹائم لے گا تو پھر اتنے ہوں گے، 2 سال ٹائم لینا تو پھر اتنی قسط ادا کرنی ہوگی، 3 سال کا ٹائم لینا تو پھر اتنی قسط ادا کرنی ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، اس وقت جو بھی ترتیب چل رہی ہے، بالخصوص یہ الیکٹرانک جو چیزیں ہیں،
بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کو یوں قسطوں پر چیزیں دیتے ہیں، لیکن اگر آپ وہ فارم دیکھ لیں جا کر تو ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی لکھی ہوتی ہے کہ اگر 1 تاریخ سے لے کر 4 چہارم تک آپ نے قسط ادا نہ کی تو پھر اتنا جرمانہ ہوگا۔ یہ جو چیز ہیں یہ واضح سود ہے، اس میں کسی عالم دین کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، جہاں بھی جائیں اس فارم میں، جس فارم پر آپ سائن کرتے ہیں اور باقاعدہ ان کے شرائط ہوتے ہیں، تو ان شرائط میں یہ چیز لکھی بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے 1 سے 5 تک، 1 سے 4 تاریخ تک آپ نے قسط ادا نہ کی تو اس صورت میں آپ کو پھر اتنا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر 1 سال تک آپ کی قسطیں جو آپ نے دی ہیں وہ جو آپ نہ دے سکے 1 سال تک، لہذا جو پیسے دیے وہ بھی ضبط، اور جو چیز آپ کے پاس ہوگی باقاعدہ طور پر پولیس کے حوالے کر کے تو وہ لے لیتے۔ کوئی موٹر سائیکل ہے مثال کے طور پر، کوئی گاڑی ہے مثال کے طور پر، کچھ بھی ہے۔ بینکوں سے جو گاڑیاں نکلوائی جاتی ہیں ان کی بھی ترتیب یہی ہے کہ اگر قسط لیٹ ہوئی تو لہذا اتنے پیسے، اتنا جرمانہ دینا ہوگا، اور اگر اتنے عرصے تک قسطیں ادا نہ کی تو پھر یہ چیز ضبط کی جائے گی اور جو پیسے دیے ہیں وہ بھی گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔